اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ قرآن میں قرآن کا 23واں جز سورۃ یاسین 22 جز کے ساتھ مکمل تھی۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں فرشتے اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں جو صف بستہ ہو کر اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہ مشرکین کے زوم کے مطابق اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں صرف فرشتوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اور وہ جنوں اور شیاطین کے دسترس سے آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی جن آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کر کے اس کو مار بھگاتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ نے اس لیے بتائی کہ ان کے اس الزام کی تردید ہو کہ قرآن کے نزول میں جنوں کا ہاتھ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنی وحی اور کلام کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیا اور تمام شیطانی قوتوں سے اس کو محفوظ اور پاک رکھا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 74 میں قیامت کے دن کی تفصیلی منظر کشی کی گئی ہے۔ کافر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پیروکار لیڈروں کو الزام دیں گے اور لیڈر ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ مخلص مومن عزت و اکرام کے ساتھ جنت کے باغوں میں تشریف فرما ہوں گے اور بہت اچھی صحبت اور دوستوں کے بیچ سکون میں ہوں گے۔ یہ بہت عظیم کامیابی ہوگی۔ زقوم کے درخت کی خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے۔ یہ اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے چلے گئے اور رسولوں کے انذار کی یعنی رسولوں کے ڈراوے کی پرواہ نہ کی۔ اے ہمارے رب، ہمیں زقوم کے درخت کی سزا سے اپنی حفاظت میں رکھنا، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 148 میں رسولوں کے قصے مختصر انداز میں بیان ہوئے، اس بات کی تصدیق کے لیے کہ اللہ مخلص ایمان والوں کو بچا کر مجرموں کو سخت عذاب دیتا ہے۔ اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ تمام قصوں کے آخر میں یہ آیات دہرائی گئی ہیں کہ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم خوب کاروں کو صلہ دیتے ہیں، اور انہ من عبادنا المومنین کی بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما اور ہم سے نیکیاں بہترین انداز میں کروا کر ہمیں محسنین میں شامل کر، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 182 میں سورہ کا خاتمہ اس کی ابتدا سے ملتا جلتا ہے، جہاں فرشتوں کی الوہیت کی تردید تھی۔ اب قریش سے سوال ہے کہ آخر کس بنا پر انہوں نے فرشتوں کو دیویوں اور اللہ کی بیٹیوں کا درجہ دیا ہے؟ کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت وہاں موجود تھے؟ ان کو اس بات کی شہادت کی کسی آسمانی صحیفے سے لانے کا چیلنج دیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ وہ یعنی فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں اور کسی معاملے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کی کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچنے کی بشارت ہے، جیسے کہ پہلے رسول اپنے اپنے مشن میں سرخرو ہوئے اور اللہ کی مدد سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ثابت قدمی سے انتظار کی تاکید جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ آخری آیات بہت ہی خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور شرکا کی ضرورت سے پاک قرار دیتی ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلامتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور شکر کا سزاوار اللہ ہے، عالم کا رب۔ پھر آگے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 میں قرآن ایک واضح اور روشن یاد دہانی ہے مگر لوگ اس کا تکبر سے انکار کر رہے ہیں اور ان گزری ہوئی قوموں سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے جو متکبرانہ روش کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ان کے غرور نے ان کو اپنے جیسے ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان کر اس کی اطاعت نہ کرنے دی اور انہوں نے بہانے بنا کر انہیں جھٹلایا کہ وہ جھوٹے اور جادوگر ہیں۔ وہ اپنے آبا اجداد کی اندھا دھن پیروی کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریش کے سرداروں میں سے نہ تھے، اس لیے متکبر سردار ان کی پیروی میں اپنی ہتک سمجھتے اور مذاق اڑاتے کہ کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے، نعوذ باللہ، اور باقی سردار نہ نظر آئے؟ اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمتوں کے مالک یہ ہیں یا آسمان اور زمین کی بادشاہی ان کی ہے کہ اس طرح کی
متکبرانہ باتیں کرنے کی جسارت کرتے ہیں، ان کو پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لینے کی تلقین ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ اس کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا سہنے کی بھی ان میں سکت نہیں ہے۔ پھر آگے 17 سے لے کر آیت نمبر 29 ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام جو زور اور قوت والے تھا ان کا حال سناؤ، بے شک وہ اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے ثابت قدم رہیں اور داؤد علیہ السلام سے سبق لیں۔ قریش کو بھی داؤد کی مثال دی گئی، جن کے پاس بے پناہ طاقت اور دولت تھی، مگر وہ اس کی تکبر میں مبتلا نہ ہوئے، ان کی عاجزی اور اللہ کے آگے جھکاؤ میں نعمتوں کی فراوانی سے اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے کہ ایک ثمر با درخت جھکتا چلا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری بہت خوبی سے نبھائی اور اس کا بہترین اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ کائنات کھیل تماشے یا مذاق میں نہیں بنائی، اس کا مقصد ہے اور وہ لوگوں کا امتحان لینا ہے کہ کون اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، اور پھر اس دنیا پر ان کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اگر اللہ نے نیکوکار اور بدکار دونوں سے ایک ہی طرح کا سلوک کیا تو اس پر ظلم کی تہمت آئے گی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری تخلیق اس کے عدل، حکمت اور بے عیب ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ آیت نمبر 29 میں فرمایا یہ نہایت مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر اور غور کریں اور صاحب عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر آگے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 میں سلیمان علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ وہ بھی اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے، اپنی بے پناہ طاقت اور دولت کے باوجود وہ اللہ کے عاجز اور مطیع بندے تھے اور بار بار اس کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتے تھے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 64 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ نبیوں کا ذکر جو سخت آزمائشوں سے گزرے اور صبر سے کام لیا، وہ بددل نہ ہوئے اور اللہ ہی کا سہارا طلب کیا ہر حال میں۔ پھر آگے آیت نمبر 46 میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص مشن آخرت کی یاد دہانی پر مامور کیا تھا۔ آیت نمبر 47 میں ہے، اور وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اے رب ہمیں اپنے چنے ہوئے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اس کے بعد نیک اور فاسق دونوں کا انجام بتایا گیا۔ لیڈروں اور پیروکاروں کی باہمی توتکار کا بہت ہی واضح منظرنامہ آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 88 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اعلان کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر ہیں لوگوں کو اس ہولناک دن سے خبردار کرنے کے لیے جس دن اللہ ہی کی طاقت ہوگی۔ مکہ کے متکبر لیڈر شیطان کی پیروی میں اللہ کا پیغام جھٹلا رہے تھے تو ابلیس اور اس کے پیرووں کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ نے مخلص اور چنے ہوئے بندوں پر شیطان کو کوئی زور یا طاقت عطا نہیں کی ہے، اور قرآن تو بس یاد دہانی ہے، اور عنقریب لوگ اس کی سچائی جان لیں گے۔ پھر سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نہایت اہتمام سے خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے تو تم اللہ ہی کی بندگی کرو اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جو کچھ بھی زندگی میں کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا اور اس کے احکام کے مطابق کرتا ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی اخلاص ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا سخت مواخذہ ہوگا۔ تمام تعریف اور حمد اللہ کی ہے جو ہر کمی اور احتیاج سے یعنی کسی بھی محتاجی سے مبرہ ہے اور اسے کسی مددگار یا اولاد کی ضرورت نہیں۔ اخلاص یعنی اللہ کی خالص بندگی اور اطاعت کرنا، زندگی کے ہر لمحے ہر کام صرف اور صرف اس کی رضا اور خوشی کے لیے کرنا، یہ ہے اخلاص۔
توحید کے دلائل ہمارے ارد گرد سے، ہماری اپنی تخلیق سے، ہماری فطرت کی گواہی سے، جو وہ ایک ہی معبود کی اپنے لاشعور میں رکھتی ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی آزمائش یا مشکل آتی ہے تو سب بھول کر صرف ایک ہی معبود کو پکارتے ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہماری فطرت اور لاشعور میں یہ حقیقت پیوست ہے کہ ہمارا کوئی خالق اور مددگار ہے، اور وہ ہے صرف ایک، اور وہ ہے اللہ۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 20 اللہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نیکوکار اور بدکار کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو تو یہ تو ناانصافی ہے جس کا بہتان اللہ الرحمن پر نہیں لگایا جا سکتا۔ مومنین جو مکہ میں ظلم و ستم کا شکار تھے، انہیں ہجرت کی ترغیب اللہ سے اجر کی امید پر توحید کا پیغام بہت زوردار انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا۔ آگے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ آیت 13 میں فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت 14 میں فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے خاندان والوں کی جہنم کی طرف رہنمائی کی۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات اور شیطانی طاقتوں کی پیروی سے بچے اور نیک اعمال کیے، وہی فلاح پائیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 35 جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ مومنوں کی قرآن سننے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا دل نشین بیان ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ہم رنگ کتاب کی شکل میں جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو خدا ہی گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا قرآن سن کر یا پڑھ کر ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لیے بہترین انتھک کوشش کرنی پڑے گی، اور انتہائی خلوص، عاجزی اور انکساری سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں التجا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی قبولیت کے لیے نرم اور زرخیز کر دے۔ آمین۔ جو لوگ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں وہ وہی انجام دیکھیں گے جو پہلی قوموں نے بھگتا۔ توحید کی پھر آگے ایک دل نشین مثال بیان کی گئی ہے، اور تمثیل بیان کرتا ہے ایک غلام کی اللہ تعالیٰ جس میں کئی مختلف الاغراض آقا شریک ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ سزاوار شکر صرف اللہ ہے، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ جب ایک مالک کا غلام اور بہت سے مالکوں کا غلام ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو کیسے باور کرتے ہو کہ اللہ توحید کے ماننے والوں اور مشرکوں کو ایک جیسا کر دے گا؟ اتنی پرخلوص اور دردمندانہ دعوت کے بعد بھی جو جھٹلائیں گے وہ سزا پائیں گے، اور محسنین عظیم اجر حاصل کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 52 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ منکرین جو انہیں اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈرا رہے تھے انہیں بتا دیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہے، محافظ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام صبر سے جاری رکھیں اور ان کافروں سے لاپرواہ ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے اپنے مددگار اور شفیع اللہ کے سوا دوسرے بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ نیند میں ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم بے خبر ہوتے ہیں، اسی پر ہمیں مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ آخرت کا دن ان کے لیے بہت ہی سخت اور آنکھیں کھولنے والا ہوگا جب تمام امیدیں ختم ہوں گی اور سزا کا سامنا ہوگا۔ پھر آگے بتایا کہ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر آگے آیت میں بتایا کہ شرک کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے جو دوسروں کے سہارے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ بہت بڑی بشارت دیتا ہے کہ وہ اکیلا سب گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہے اگر سچی توبہ اور اللہ کی طرف دل سے رجوع ہو تو۔ اس زندگی میں ابھی موقع ہے اس کی طرف بڑھنے کا اور اس کی اطاعت کا، ورنہ پھر عذاب کے لیے تیار رہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے بہت پہلے تک توبہ قبول فرماتا ہے، مگر موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عظمت کے اعلان کا حکم، پھر ان سے کہا کہ منکروں سے پوچھیں کہ وہ کیوں انہیں اللہ العلی العظیم کے مقابلے میں دوسرے خداؤں کی پرستش پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا بہت ہی عالی شان بیان ہے۔ جب اللہ کا انصاف ہوگا تو متکبر منکرین حق گروہوں میں جہنم کی طرف ڈھکیلے جائیں گے۔ پھر آگے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا صلہ ملے گا اور اللہ کی حمد ہر طرف گونجے گی جب عدل و انصاف کا علم بلند ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں تکبر، اکڑ اور سرکشی سے بچا کر مکمل خلوص سے اپنی بہترین عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔